السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اپنی زندگی میں ہونے والے حادثات کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا سب میری اپنی نادانیوں کے باعث تھا۔ روز رات کی طرح آج بھی میں کمرے میں اندھیرا کیے اپنے کام میں مشغول تھا۔ میں پوری محویت سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ دل میں اٹھتا خوف میرے اندر ہی کہیں دبا رہ گیا تھا، کیونکہ میرے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال تھا۔ میں چاہ کر بھی اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ خود پر بیتنے والی اس قیامت سے ابھی تک میں واقف ہی کہاں تھا۔ میں تو بس اپنی نادانیوں میں گم دن رات اپنا پسندیدہ مشغلہ سر انجام دے رہا تھا۔ میں جانتا تھا میں جو کچھ کر رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں سب مجھے کافی پریشانیوں کا سامنا کرا سکتا ہے، پر اس کے سوا میرے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ یوں اچانک میرا سب کچھ چھوڑ دینا بھی مناسب نہ تھا۔ جو خوف میرے دماغ میں تھا وہ دھیرے دھیرے مجھے اپنے قابو میں کر لیتا۔ اسی سب سے بچنے کی خاطر میں نے یہ کڑا فیصلہ لیا تھا کہ میں اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرا عزم پختہ تھا۔ دل میں امید تھی کہ سب پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا، پر شاید ہی میں جان پاتا کہ نصیبوں کے ہارے کبھی کسی سے نہیں جیت پاتے۔ ساری بہادری انسان تقدیر کے ساتھ ہی کھو دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرا سب کچھ برباد ہو گیا تھا، بس میری ایک غلطی کی وجہ سے، جس نے مجھے دنیا میں رسوا کر دیا تھا۔ میں ایسی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا جہاں سے واپس آنا میرے لیے مشکل تھا۔ میرا دل گھبراہٹ سے بحال تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کسی اور کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ جو ہو گیا تھا کافی تھا۔ اب اس نہج پر سوچ کر خود کو ہلکان کرنا بے وقوفی تھی۔ میری زندگی میں پہلے سے بہت مسائل تھے۔ ایسے میں میرا خود سے بیزار رویہ گھر والوں کو بھی شک و شبہات میں ڈال رہا تھا۔ اسی سے بچنے کے لیے میں نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا، تاکہ میں کسی کے نقصان کا باعث نہ بن سکوں۔ میرے ماں باپ میرے لیے سب سے ضروری تھے، جنہوں نے میرے لیے بہت کچھ قربان کیا تھا، پر میرے دل میں آئے لالچ نے میرا ماضی اور مستقبل دونوں ہی تباہ کر دیے تھے۔ میری ساری جوانی ایک ایسے گناہ کی نظر ہو گئی تھی جس نے مجھے ایک برا انسان بنا دیا تھا۔ میں زیادہ کی چاہ نے میری قسمت میں ایسی سیاہی لکھ دی تھی جس سے میری زندگی کا بہت بڑا حصہ متاثر ہوا تھا۔ میں جو کبھی کسی کے آگے خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتا تھا، اب حال یہ تھا کہ خود اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یہ کون سا کھیل میرے ساتھ کھیلا گیا تھا جس میں میرے ہاتھ دنیا جہاں کے خسارے کے سوا کچھ نہیں آیا تھا۔ میرے مال نے میرا جینا محال کر دیا تھا۔ میرا نام احمد ہے۔ میں شہر کراچی کا رہنے والا ہوں۔ میری عمر 25 سال ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گھر میں اماں ابا اور ایک بہن کے ساتھ رہائش پذیر ہوں۔ میرے ابا ایک جنرل سٹور پر کام کرتے تھے، جبکہ اماں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے ابا کی گھر چلانے میں مدد کرتی تھی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے میٹرک پاس کر لی تھی، پر اس کے بعد نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ کہیں بھی نوکری نہ مل سکی۔ میری بہن مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی، اس لیے میں اس پر کسی بھی طرح کی کوئی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ ابا بھی اب بوڑھے ہو رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کا ہاتھ بٹا سکوں۔ میں نے بہت ہاتھ پیر مارے، پر کہیں بھی جاب کا انتظام نہ ہو سکا۔ جس جگہ بھی جاتا لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہونے کا مطالبہ کرتے، جو کہ میں نہیں تھا۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں جاب کے لیے سارا دن شہر کی خاک چھانتا رہتا، پر کوئی بھی سرا ہاتھ نہ آتا۔ اب تو میں زندگی سے شدید مایوس سا ہونے لگا تھا۔ میں بے یار و مددگار اپنے مسائل کا حل سوچنے میں جٹ چکا تھا کہ کسی صورت تو کوئی راہ نظر آئے۔ میں زیادہ ٹائم اپنے گھر میں ہی رہتا۔ گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ ابا پہ بھی قرضوں کا بوجھ آن پڑا تھا۔ اماں بیماری کے باعث سلائی کرنے سے قاصر تھی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اپنے گھر والوں کی زندگی سہل کروں۔ میری اماں 5 وقت کی نمازی اور پرہیزگار عورت تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے تسلی دیتی کہ خدا بے نیاز ہے، وہ ضرور کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنائے گا، پر اپنے گھر والوں کو یوں روٹی کے لیے بھی ترستے تڑپتے دیکھ میرا دل اس بھری دنیا سے بیزار ہونے لگا تھا۔
میرے زیادہ نہ پڑھ پانے میں میرا ہی قصور تو نہیں تھا۔ میں ہر طرح کی محنت کرنے کو تیار تھا، پر کسی نے نوکری نہ دی۔ اماں ابا دونوں کی آخری امید مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ اماں روز گھر سے نکلنے سے پہلے مجھے دعا دیتی کہ انشاءاللہ تم کامیاب لوٹو گے۔ ان کی امید بھری نظریں مجھے خود میں شرمندہ کرتی تھیں کہ میں کسی بھی طرح ان کی خواہش پوری کر دوں، پر وقت اور تقدیر دونوں ہی شاید میرے خلاف چل رہے تھے، جو میں کسی بھی قسم کی نوکری تلاش کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ دن بدن قرضداروں کا زور ابا پر بڑھنے لگا تھا۔ وہ بس اپنا قرضہ ابا سے کسی بھی طرح چکوانا چاہتے تھے، پر ابا کے پاس کچھ ہوتا تو ان کو دیتے۔ وہ تو ایک چھوٹے سے گھر کے علاوہ کوئی جائیداد نہ رکھتے تھے۔ ابا کا تعلق شروع سے ہی غریب طبقے سے تھا۔ ان کے والد ایک دھوبی تھے، پر ابا نے ان کا پیشہ نہ اپنایا، بلکہ اپنی محنت سے ایک دکان پر نوکری شروع کی تھی، جہاں کام کرتے ہوئے انہیں 25 سال ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جنرل سٹور پر کافی قابل اعتبار تھے۔ وہاں کے لوگ ابا کی بے حد عزت کرتے تھے، پر اتنی بڑی رقم کہ ابا قرض چکا سکیں وہ بھی نہیں دے پا رہے تھے۔ ایسے میں صرف مجھے ایک ہی راہ سجائی دے رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے گھر والوں کو ان پریشانیوں سے نکالنا میرا فرض ہے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اپنے دوست کی مدد سے ایک پرانا ٹچ موبائل خریدا اور اس پر نوکریاں تلاش کرنے لگا کہ کسی طرح کا آن لائن ورک ہی مل جائے جو میں اپنا گھر خرچ چلا سکوں اور اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکوں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہمارے حالات سدھرنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اماں شدید بیمار پڑ چکی تھی اور ان کے لیے کام کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ایسے میں میری چھوٹی بہن نے سب کچھ سنبھالا تھا۔ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ وقت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ ہمارے گھر میں 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ ابا کی تنخواہ کے جو بھی پیسے آتے وہ قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں چلے جاتے تھے۔ میری چھوٹی بہن کی بھوک کا عالم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں بس کسی بھی طرح اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتا تھا۔ میں دن بھر اپنے کمرے میں بند رہتا، الگ الگ طرح کے وسوسے میرے دماغ کو ستاتے رہتے۔ ایک وقت تو مجھ پر ایسا بھی آن پہنچا تھا کہ میرا دل کرتا کہ میں اپنی زندگی کو ہی خیر آباد کہہ دوں، پر پھر یہ سوچ کر رہ جاتا کہ میرے سوا میرے ماں باپ کا اور ہے ہی کون۔ میں ان کو عمر کے اس حصے میں تنہا کر کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے ان کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میرے ابا نے بھی ساری عمر صرف دکھ ہی دیکھے تھے۔ وہ ایک محنت کش آدمی تھے، کبھی بھی اپنے بچوں کو حلال کے علاوہ نہ کھلایا تھا۔ اس شہر میں ان کے بہت سے رشتہ دار موجود تھے، پر ابا کی غربت اور ہمارے گھر کے حالات کے باعث کوئی بھی ہمیں دیکھنے نہ آتا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا جا رہا تھا میرا تمام رشتوں پر سے اعتبار اٹھتا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں ہی پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے اور کون بیگانہ، جبکہ ہمارے رشتہ داروں نے تو جیسے ہم پر فاتحہ پڑھ لی تھی۔ میں بھی سوچ چکا تھا کہ کچھ بن کر دکھاؤں گا، اپنے ماں باپ کو کسی کا محتاج نہیں بننے دوں گا، اپنی بہن کو دنیا جہاں کی خوشیاں دوں گا۔ جو برے دن میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کاٹے ہیں وہ اپنی بہن پر نہیں آنے دوں گا۔ زندگی کی خوشیوں پر ان سب کا بھی تو اتنا ہی حق تھا جتنا اور لوگوں کا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں خود کو مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ میرا سارا دن موبائل میں کچھ نہ کچھ چھاننے میں گزر جاتا۔ میں نے فیس بک پر ایک لڑکی کے نام سے فیک آئی ڈی بنائی اور اپنا ٹائم پاس کرنے لگا۔ سارا دن میں مجھے کئی بار فرینڈ ریکویسٹ آتی اور میں سب کو ایکسیپٹ کر کے باری باری جواب دیتا۔ مجھے یہ کھیل دلچسپ لگنے لگا تھا۔ میرے دل میں خواہش اجاگر ہونے لگی کہ کسی طرح ان لڑکوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے حالات کو بہتر کیا جائے۔ مجھے یہ سب کرنے میں مزہ آنے لگا۔ اب میں روز ایک نئی فیک آئی ڈی بنا کر لڑکوں سے بات کرتا اور اپنا دل بہلاتا تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ اب میں لڑکوں سے اپنے لیے پیسے مانگنے لگا تھا، کسی نہ کسی بات کے بہانے، اور وہ میری محبت میں پاگل ہو کر بنا کچھ سوچے سمجھے مجھے پیسے بھیج دیتے تھے۔ یہ سب کرنے میں مجھے زیادہ ٹائم نہ لگتا تھا کیونکہ میں ان سب کا عادی ہو چکا تھا۔ میں اس بات سے بھی پرسکون تھا کہ وہ کون سا میری اصلیت سے واقف ہے کہ اس آئی ڈی کے پیچھے کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک لڑکا موجود ہے۔
اس بار بھی میرا تعلق جس لڑکے کے ساتھ بنا وہ کافی امیر کبیر باپ کی اولاد تھا۔ اسے کوئی لڑکی محبت میں دھوکہ دے کے بھاگ چکی تھی، اسی وجہ سے وہ کافی اداس پوسٹس لگاتا۔ میں اکثر اس کی گاڑی کے ساتھ لگی تصاویر دیکھ کر دل ہی دل میں تمنا کرتا، کاش میرے پاس بھی یہ سب ہوتا۔ وہ لڑکا جس کا نام حسن تھا، ایک اس کا چہرہ ماسک میں چھپا ہوا تھا، اس کی کوئی بھی تصویر مکمل نمایاں نہیں تھی۔ میں نے اسی سے دوستی بڑھانے کا سوچتے اس کی آئی ڈی پر میسج کیے تھے، جن کا جواب اس نے 2 دن میں دیا۔ میں اس سے اب روز بات کرنے لگا تھا۔ بہانے بہانے سے میں اس سے ساری باتیں اس کی فیملی کے بارے میں اگلوا چکا تھا۔ دراصل اسے اپنے چچا کی بیٹی سے محبت تھی، جو کہ ایک مغرور لڑکی تھی۔ اس نے اس کی محبت کو ٹھکرا کر اپنے ہی کسی کلاس فیلو سے شادی کر لی تھی، جس کے بعد حسن بالکل دیوانہ ہو گیا تھا۔ اسے بھی اس وقت شاید کسی سچے ساتھی کی ضرورت ہے، جو میں ثابت ہوں۔ میں اس کا دل بہلاتا اور اس سے محبت بھری باتیں کر کے اپنی اہمیت اس کی نظروں میں بڑھاتا۔ اب وہ میرے جال میں مکمل طور پر پھنستا چلا جا رہا تھا۔ میں جو اسے کہتا وہ بلا جھجک کرنے کو تیار تھا۔ حسن مجھے ہر مہینے پیسے بھیجتا، جس کی وجہ سے میرا گھر اچھے سے چل رہا تھا۔ میں ابا کا پورا قرضہ بھی ادا کر چکا تھا۔ اب اماں کو صرف ایک ہی فکر تھی، میری بہن کی شادی کی۔ اماں ابا دونوں کافی بار مجھ سے پوچھ چکے تھے کہ یہ اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آ رہا ہے، جس کے بدلے میں ہمیشہ ان کو ایک ہی جواب دیتا کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے جو میں آن لائن کام کر کے کما رہا ہوں۔ وہ دونوں میری بات سے مطمئن ہو جاتے، پر میرے دل میں ملال سا تھا کہ میں ان سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اماں نے میری بہن کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ میں نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ جلد از جلد میری بہن کا رشتہ طے کر دیں، تاکہ ہم وقت پر اس کی شادی کر سکیں اور اپنے فرض سے ادا ہو سکے۔ اماں رشتے والی خالہ کے ساتھ جگہ جگہ میری بہن کے رشتے دیکھنے جاتی اور پھر مجھے اور ابا سے مشورہ کر کے ساری بات چیت طے کرتی۔ ابھی تک اماں کو کوئی رشتہ پسند نہ آیا تھا، کیونکہ میری بہن بہت معصوم اور کم عمر تھی۔ اسی لیے اماں اس کا رشتہ دیکھتے ہوئے بہت احتیاط برت رہی تھی، تاکہ کل کو کسی بھی طرح کا پچھتاوا سامنے نہ آئے اور ان کی بیٹی ایک خوبصورت زندگی گزار سکے۔ ہمارے گھر کی تمام پریشانیاں دور ہو گئی تھیں، سوائے میری بہن کی شادی کی، جو کہ ہم جلد از جلد کرنے والے تھے۔ معمول کے مطابق میں صبح ناشتہ کر کے فارغ ہوا تو گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی رشتے والی خالہ موجود تھی۔ میں نے انہیں سلام کرتے اندر آنے کا راستہ دیا تو وہ اماں کے پاس جا بیٹھی اور انہیں میری بہن کے لیے ایک اچھا رشتہ بتانے لگی، جو کہ کافی اچھے لوگ تھے اور ان کی جان پہچان بھی تھی۔ خالہ کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو صرف ایک اچھے خاندان کی لڑکی چاہیے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے، جو کہ اکلوتا ہے۔ اس کی 2 بہنیں ہیں جو شادی شدہ ہیں۔ اماں ان کی ساری بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ سوچ تو میں بھی رہا تھا۔ خالہ تمام باتوں کو اماں کو آگاہ کر کے جا چکی تھی۔ اماں نے مجھے بتایا تو میں نے ان سے چھان بین کا کہہ کر وقت مانگ لیا، تاکہ میں اس رشتے کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر سکوں۔ اماں بھی میری بات سے مطمئن ہو کر سر ہلا گئی۔ کچھ ہی دنوں میں اس لڑکے کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر چکا تھا، جو کہ میری بہن کا ہونے والا شوہر تھا۔ دیکھنے میں تو اس میں ایسی کوئی بھی خامی یا عیب ڈھونڈنے سے نہیں ملا تھا۔ وہ ایک کاروباری شخص تھا جو اکثر شہر سے باہر ہوتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کم ہی پایا جاتا تھا۔ گھرانہ بھی اچھا ہی تھا۔ ساری چھان بین کر کے میں اماں کو اس رشتے کی حامی بھرنے کا عندیہ دے چکا تھا۔ میرے ابا نے تمام معاملات میرے سپرد کر دیے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی بہن کی ساری ذمہ داری میں خود اٹھاؤں، اور اس میں کوئی عار بھی نہیں تھا اگر میں کچھ ایسا کرتا، کیونکہ میری بہن پر میرا حق تھا۔ اماں نے رشتے والی خالہ کو بلا کر لڑکے والوں کو رشتہ پکا کرنے کے لیے آنے کی خوشخبری دینے کا کہا تھا۔ ہمارے گھر میں سب بے حد خوش تھے کہ اب میری بہن بھی اپنا گھر بسائے گی اور ایک خوشیوں بھری زندگی اس کی منتظر ہوگی۔ میری اماں تو روز اللہ کے حضور نہ جانے کتنے سجدے کر چکی، جس نے ہمارے دن بدل دیے تھے۔ میں بے حد خوش تھا۔ میری بہن کا رشتہ اچھے گھر میں طے ہو گیا تھا۔
لڑکے والے آئے تھے اور میری بہن کو انگوٹھی پہنا کر چلے گئے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ رسم ان کے گھر ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ نکاح سے پہلے وہ ہونے والی بہو کو سونے کی ایک انگوٹھی لازمی پہناتے ہیں تاکہ اس بات کو پکا کیا جا سکے کہ وہ کسی کی منگ ہے۔ ہمیں بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ لوگ شادی جلدی ہی کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کا بیٹا کام کے سلسلے میں باہر ملک جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا شادی کر کے ایک ہی بار اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے ملک قیام کرے تاکہ اس کی زندگی بھی آسان ہو سکے اور وہ ایک خوبصورت رشتے میں بن جائے۔ اماں ابا کو بھی اس میں کوئی قباحت محسوس نہ ہوئی۔ انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اب دونوں طرف تیزی سے شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ میں جیسے ان سب معاملات میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میری بہن اب پرائی ہونے جا رہی تھی، اسی لیے میں اس کی شادی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایسے میں بہت کچھ فراموش کر چکا تھا۔ اپنی فیک آئی ڈی اور حسن کی تمام باتیں میرے ذہن سے بالکل نکل چکی تھیں۔ یہ وقت ہی ایسا تھا کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ میں اماں کے ساتھ دن میں کئی چکر بازار کے لگاتا اور گھر میں بھی کسی نہ کسی کام سے اماں مجھے مصروف رکھتی۔ ایسا نہیں تھا کہ ابا میرے ساتھ شامل نہ تھے، مگر تمام اہم کام اس وقت میرے ہی سر پر تھے۔ آج جمعہ کا دن تھا، میری بہن کے نکاح کا دن۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ہمارا چھوٹا سا گھر لائٹوں سے جگمگا رہا تھا کیونکہ نکاح آج کے دن طے ہونا پایا تھا۔ سب لوگ جو کہ ہمارے محلے کے معزز تھے میری بہن کے نکاح میں مدعو تھے۔ اب بس دولہے اور اس کے گھر والوں کا انتظار تھا اور کچھ ہی دیر میں ہمارا انتظار تمام ہوا۔ جب وہ لوگ بڑے شاندار طریقے سے بارات لائے تھے، ہم سب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور اس کے فوراً بعد نکاح ہوا۔ سب لوگ بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ایک الوہی خوشی میری اماں ابا کے چہروں پر چمک رہی تھی۔ ان دونوں کے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے تھے جس کے لیے انہوں نے نہ جانے کب سے خواہش کی تھی۔ آج مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میرے دل سے نہ جانے کتنا احساس کمتری ختم ہوا ہو۔ میری بہن زندگی کے ایک نئے سفر پر گامزن ہونے والی تھی جہاں اس کے لیے نئے رشتے، نئی خوشیاں منتظر تھی جن کی وہ حقدار تھی۔ ورنہ ساری زندگی میرے گھر میں تو اس بیچاری نے پریشانیاں اور برے حالات ہی دیکھے تھے۔ اپنی صابر بہن کے لیے میرے دل میں ڈھیروں دعائیں نکل رہی تھیں۔ میرے بہنوئی اچھے انسان تھے۔ میں ان سے ملا، انہوں نے مجھے میری بہن کے حوالے سے بہت تسلیاں دی کہ وہ اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ وہ سمجھدار انسان تھے، میری کیفیت سے واقف تھے کہ میری بہن میری زندگی کا کتنا اہم حصہ ہے، اور یہ حقیقت کہ میرے ماں باپ کے بعد میرے لیے میری بہن سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔ اسے کوئی دکھ پہنچے اس سے پہلے میں اس دکھ کی وجہ کو ختم کرنے کا عزم کر لیتا تھا۔ میرے والدین اور میری دعاؤں کے سائے میں بھاری دل سے میں اپنی بہن کو اس کے سسرال رخصت کر چکا تھا۔ سبھی آبدیدہ تھے، یہ وقت ہی ایسا تھا کہ کوئی بھی رو پڑتا۔ پھر میں نے اور میری بہن نے تو ایک عرصہ ساتھ گزارا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے ہی تو میرا دن اچھا گزرتا، ورنہ میں تو کب کا زندگی سے منہ موڑ چکا تھا۔ ان تین لوگوں کے علاوہ میرے پاس اور تھا ہی کیا؟ بہن کو رخصت کرنے کے بعد میں اماں ابا کو لیے واپس گھر کے اندر آیا تو پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اماں ابا افسردہ سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میری بہن کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، پر ہم اس کے لیے دعائیں تو کر ہی سکتے تھے کہ خدا اسے اس کے گھر میں خوش رکھے۔ میں ابا اماں کو لیے اپنے ساتھ بیٹھا اور انہیں تسلی دینے لگا کہ میں ان کے ساتھ ہمیشہ ہوں، کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میری بہن کو دیکھنا اپنے گھر میں بہت خوش رہے گی۔ میری بات سن کر ان دونوں نے مجھے خوب پیار کیا اور دعاؤں سے نوازا۔ ابا کا کہنا تھا کہ آج ان کا دل بے حد خوش اور مطمئن ہے کہ ان کی اولاد نے ان کا سر جھکنے نہیں دیا بلکہ فخر سے بلند کیا ہے۔ ابا کی بات پہ مجھے اندر تک سرشار کر رہی تھی کہ یہ کیفیت ہی ایسی تھی جس پر میں قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ یہ سب میں نے کیسے حاصل کیا ہے، پر یہ سب کرنا میری مجبوری تھی۔ جب مجھے کوئی سہارا نہ ملا تھا تبھی میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اپنے کام کا یاد آتے ہی میرے ذہن میں جمع کا سا ہوا۔ مجھے فوراً حسن یاد آیا تھا۔
جس کا دن مجھ سے بات کیے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ مجھے افسوس سا ہوا اپنی لاپرواہی پر، اور دل میں خوف سا بھی محسوس ہوا کہ کہیں وہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ وہ تو میری سونے کی چڑیا تھی، جس کی وجہ سے میں اب تک اپنے گھر کے تمام اخراجات اٹھا رہا تھا۔ میں اماں ابا سے اجازت لے کر فوراً اپنے کمرے میں آیا اور موبائل اٹھا کر میسنجر آن کیا، جہاں اس کے لاتعداد میسیجز جگمگا رہے تھے۔ میں گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ نیا بہانہ سوچنا تھا کہ کس طرح سے حسن سے پیسے اینٹھے جا سکے، پر اس بار شاید میری قسمت ہی خراب تھی، جو سب کچھ الٹ ہونے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اچانک ہی حسن اب میری باتوں سے بیزار ہونے لگا ہے، اور اس کی دلچسپی مجھ میں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے اس سے کوئی بھی بات کرتا تو وہ جلدی سے جواب نہ دیتا اور مصروف ہونے کا بہانہ لگا دیتا۔ اس کی یہی باتیں مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھیں کہ کہیں اسے کسی بات کا پتہ تو نہیں لگ گیا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے حسن سے اس کے رویے کی وجہ پوچھی تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ ابھی کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں۔ میں نے بھی اس سے زیادہ چھیڑنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں اسے شک نہ ہو جائے، اور کچھ ٹائم کے لیے بات چیت ختم کر دی۔ پر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ قدم مجھ پر بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ ایک ہفتے بعد جب میں نے حسن کو دوبارہ میسج کرنے کی کوشش کی تو میرا میسج اس تک پہنچ ہی نہیں پایا، کیونکہ حسن مجھے بلاک کر چکا تھا۔ میرے لیے یہ کسی صدمے سے کم نہ تھا، کیونکہ حسن ایک اچھی اسامی تھا جس کا ہاتھ سے جانا میرے لیے کسی خسارے سے کم نہ تھا، کیونکہ اس سے بات کرتے کرتے مجھے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کا اعتماد مجھ پر بہت زیادہ تھا، پر اچانک نہ جانے کیا وجہ ہوئی تھی جو وہ یوں بنا کچھ بتائے غائب ہو گیا۔ پر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ میرے نصیب میں نہیں تھا کہ وہ مزید میرا گھر چلا سکے۔ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہونے لگا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، اور بہن کی شادی کی وجہ سے پیسے بھی بالکل ختم ہو گئے تھے۔ میرے دن اور رات شدید بے آرامی کا شکار ہو گئے تھے۔ میں کچھ بھی سوچ اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں اور کس طرح سے اس پریشانی کو حل کروں۔ اماں ابا کو بھی کچھ نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ انہیں ان معاملوں کا کوئی علم نہ تھا۔ آج پھر میں نے ہمت کر کے ایک فیک آئی ڈی بنائی تھی، اور لڑکی بن کر میں لڑکا تلاش کر کے اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی، جو تقریباً 3 دن کے بعد ایکسیپٹ کر لی گئی تھی۔ پروفائل میں اس کا نام احمد بتایا گیا تھا، جو کہ شہر لاہور کی ٹرانسپورٹ کمپنی کا بڑے مالک تھا۔ میں دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید اب یہی میرا وسیلہ بنے گا۔ میں احمد سے دن رات لڑکی بن کر بات کرنے لگا، اسے اپنے فریبی باتوں کے جال میں پھنسانے لگا تاکہ اپنا مطلب پورا کر سکوں اور میرے ہاتھ کچھ آ جائے۔ آج احمد سے بات کرتے ہوئے مجھے 2 ماہ بیت چکے تھے، پر ابھی تک میں اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لے پایا تھا۔ جب بھی میں اس سے پیسوں کا کہتا تھا، وہ مجھے ٹال دیتا تھا کہ اس کی رقم آنی ہے، اس کے بعد ہی وہ مجھے دے پائے گا۔ میں نے بھی اس سے زیادہ گردانہ مناسب نہ سمجھا کہ کہیں وہ مشکوک ہی نہ ہو جائے مجھے لے کر اور میرا کام ادھورا رہ جائے، کیونکہ اس وقت مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور یہ میرے لیے آخری سہارا تھا۔ احمد سے بات کرتے کرتے میں اس کی فیملی کے بارے میں بھی اچھا خاصا جان چکا تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ احمد میرے ساتھ نہ جانے کیا کھیل کھیلنے والا ہے۔ میں جانتا تھا کہ مکافات عمل ہے، پر میرے ساتھ اتنی جلدی ہو جائے گا، اس بات کا مجھے یقین نہ تھا۔ میں نے زندگی کی تمام تلخیوں کو برداشت کیا تھا، خود پر بیتتے دیکھا تھا، اپنے ماں باپ کو تڑپتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد کہیں جا کر یہ ہمت جٹائی تھی کہ اس کام کو کر لوں، پر اب سب کچھ میرے لیے بہت مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا۔ مجھے احمد بہت رکھ رکھاؤ والا انسان لگا تھا، اس سے بات کرنا آسان نہیں تھی۔ وہ بال کی کھال نکالنے والا انسان تھا۔ اب تو مجھے اس سے بات کرتے ڈر بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں وہ میری اصلیت نہ جان جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو میں شدید مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ اسی لیے میں آہستہ آہستہ احمد سے بات کرنا کم کر چکا تھا۔ بہن کے بعد اب اماں ابا بھی میرا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی میرا چہرہ سجا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب گھر والے میرا بھی رشتہ دیکھ رہے تھے۔
پر مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی جس سے تعلق میرا 1 سال پرانا تھا۔ وہ مجھے فیس بک پر ہی ملی تھی اور میں اس سے شادی کا وعدہ بھی کر چکا تھا۔ صرف وہی تھی جو جانتی تھی کہ میں کون ہوں اور میری اصلیت کیا ہے، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کام کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اسے بھی جھوٹ بتا رکھا تھا کہ میں اپنے ابا کے ساتھ جنرل اسٹور پر نوکری کرتا ہوں۔ اس کے گھر میں کچھ پریشانی کے باعث گھر والے موبائل چھین چکے تھے، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا، کیونکہ 1 ہفتے سے میری اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی اور مجھے شدت سے اس کی یاد ستا رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے اس کی دوست یاد آئی، جس کا اس نے مجھے بتا رکھا تھا کہ اگر کبھی میں رابطہ نہ کر سکوں تو اس کے گھر کے ساتھ ہی اس کی دوست موجود ہے، جس کا نام اس نے آمنہ بتایا تھا۔ اسے میسج کر کے میں کوئی بھی پیغام دے سکتا ہوں۔ میں نے فوراً ہی آمنہ کی ID تلاش کرتے اسے میسج کیا تھا اور اپنی محبوبہ کے بارے میں اس سے استفسار کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر اپنے نانا کے گھر گئے ہیں اور اس کے بھائی نے اس کا موبائل اپنے پاس رکھا ہوا ہے، شاید اسے شک ہو گیا ہے۔ مجھے یہ بات سن کر کافی پریشانی ہوئی، پر آمنہ مجھے تسلی دیتی رہی۔ وہ بھی ہم دونوں کے بارے میں جانتی تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پر وہ میرے سخت خلاف تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ فیس بک کی دوستی صرف جھوٹ ہوتی ہے، یہاں کیے جانے والے وعدے کوئی پورے نہیں کرتا، پر میں اپنا وعدہ نبھانے کی پوری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میرے لیے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میری محبوبہ کہیں اور کی نہیں بلکہ کراچی کی ہی رہنے والی تھی، اسی لیے میں اماں ابا کو آسانی سے ان کے لیے منا سکتا تھا، کیونکہ میرا زور میری محبت پر بالکل بھی نہیں تھا۔ میں ہر حال میں اپنی محبت کو ہی اپنی بیوی، اپنی شریک حیات بنانا چاہتا تھا۔ اب آمنہ کی بھی مجھ سے بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ اسے میں شروع سے ہی پسند نہیں تھا۔ میں اپنی محبت کے لیے پریشان ہو رہا تھا، تو دوسری طرف اماں ابا میرا رشتہ دیکھ رہے تھے اور انہیں ایک لڑکی بھی پسند آ گئی تھی جو کہ ہمارے محلے کی ہی تھی۔ رات میں گھر آیا تو اماں نے مجھے بتایا کہ وہ میرے لیے ایک لڑکی پسند کر چکی ہیں جو کہ عالمہ ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے۔ میں اماں کی بات سن کر مزید الجھن کا شکار ہو گیا کہ میں تو پہلے ہی اس لڑکی سے وعدہ کر چکا ہوں شادی کا، تو اب اس رشتے کی کیا تک بنتی ہے۔ میں نے کس طرح اس عالمہ کا نمبر حاصل کر لیا تھا اور اس سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس کے لیے صحیح انسان نہیں ہوں، بلکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پر وہ نہ مانی۔ اس کا کہنا تھا کہ خدا جوڑے آسمان پر بناتا ہے، اگر میں اس کے نصیب میں ہوں تو اسے مل جاؤں گی۔ اس کی باتوں سے میں مزید پریشانی کا شکار ہوا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے اسے اپنی اصلیت بتا دی کہ میں کون ہوں اور کیا کام کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے کیا پھر بھی شادی کرنا چاہے گی، جس پر وہ خاموشی اختیار کر گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اماں ابا کا سامنا کروں۔ دماغ سوچ سوچ کر مفلوج ہوئے جا رہا تھا۔ میں بس خود کو پرسکون کرنے کی خاطر آج پھر FB کھولے بیٹھا تھا، جہاں مجھے کافی وقت بعد احمد کے میسیجز ریسیو ہوئے تھے، جن میں وہ اپنی بے قراری کا اقرار کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، صرف ایک بار، اور اس کے بدلے میں اس سے جو چاہوں مانگ سکتی ہوں۔ 20 لاکھ، 50 لاکھ، وہ سب کچھ مجھے دینے کو تیار ہے، بس وہ مجھ سے ایک بار ہوٹل میں ملنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ شرط سن کر تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ آخر وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے اور اتنی بڑی رقم دینے کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے۔ میرے دل میں فوراً سے لالچ جاگ اٹھی کہ کیوں نہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور اپنی قسمت کو بدلا جائے۔ میں سب کچھ بھلائے اگلی ہی شام اپنی بہن کے کپڑے پہن کر اچھی طرح خود کو سنوار کر ایک لڑکی کے روپ میں ڈھالے اس کے بتائے گئے ہوٹل میں پہنچا تھا، تاکہ اس سے ملاقات کر سکوں اور بدلے میں ڈھیروں پیسے حاصل کر سکوں۔ یہاں آتے وقت میرے پیروں میں نہ جانے کیوں کپ کپاہٹ طاری تھی، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا گویا ابھی باہر نکل آئے گا۔ میں پہلے بھی لڑکیوں سے پیسے لیتا آیا تھا، پر آج نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ہوٹل کے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں کا مجھے بتایا گیا تھا۔ جو ہی میں نے نظریں اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی،
کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ احمد کی جگہ میرا اپنا بہنوئی موجود تھا، جو بڑی دلچسپ نگاہوں سے مجھے ہی گھورے جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی، جسم کی کپکپاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ میرا خوف سے برا حال تھا کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ جائے، نہ جانے کون سی قیامت اب میری منتظر تھی۔ میں خود کو سنبھالتے وہیں صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کی نظر میں تو میں اس وقت مکمل لڑکی تھی۔ میرے بہنوئی نے مجھ سے بات چیت شروع کی اور حال دریافت کیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے اپنی پروفائل پر تو دوسری تصویر لگائی ہوئی تھی، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس کا کزن ہے جس کی تصویر اس نے اپنی پروفائل پر لگائی ہوئی ہے۔ آج تو مجھے حیرت کے شدید جھٹکے لگ رہے تھے، دماغ میرا سن ہو کر رہ گیا تھا۔ میرا بہنوئی بس مجھے عجیب نظروں سے گھورے جا رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور میری بہنوئی نے دروازہ کھولا، جہاں پر 3 لڑکیاں موجود تھیں جو سیدھا میرے قریب چلی آئیں۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر مجھے ایک بار پھر اپنے سر پر آسمان گرتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری محبت، میری بہن اور آمنہ تھی۔ میں بھی حیرت زدہ سا ان تینوں کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا، جو ملامتی نظروں سے مجھے ہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی سمجھتا، میری بہن آگے آئی تھی اور ایک زوردار تھپڑ مجھے رسید کیا تھا۔ پورے کمرے میں سناٹے کا راج تھا، کسی کی کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ میری بہن زارو قطار رو رہی تھی، جبکہ یہی حال میری اپنی محبت کا بھی تھا۔ مجھے حیرانی اس بات کی تھی کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ جب میں نے اس سے اس بابت پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ یہاں میرے بہنوئی کے بتانے پر پہنچی ہے۔ اب میری نظریں اپنے بہنوئی پر تھی تاکہ وہ مجھے ساری سچائی سے آگاہ کر سکے۔ میرا بہنوئی عین میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور مجھے ساری سچائی بتانے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک انسپیکٹر ہے۔ میرے خلاف اس کے ہاں 3 ماہ پہلے ایک شکایت درج ہوئی تھی، جس میں ایک لڑکے نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، صرف اور صرف ایک آئی ڈی کی وجہ سے، جس میں تمام میسیجز ہمارے ان کے پاس موجود تھے۔ اس کے چلتے جب انہوں نے تمام معلومات نکالی تو پتہ چلا کہ وہ آئی ڈی فیک ہے اور اس آئی ڈی کا مالک میں ہوں، اور نئے نئے طریقوں سے لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان سے پیسے لیتا ہوں۔ میری ساری چالاکی کو پکڑنے کے لیے ان کے پاس وقت بہت کم تھا، اور انہیں یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ ہر صورت مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ ساری چال چلی اور میرے گھر میری بہن کا رشتہ لے کر آیا تاکہ مجھے ان پر کسی طرح کا شک نہ ہو۔ وہ میرا موبائل پہلے ہی ہیک کر چکے تھے، جس کی وجہ سے میری ہونے والی تمام بات چیت کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اس وجہ سے ایک جان جاتے جاتے بچی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تم اپنے لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ تم کتنے لوگوں کو دھوکہ دیے جا رہے ہو۔ آج بھی تم پیسوں کے لالچ میں ہی یہاں تک آن پہنچے تھے۔ تم پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، جیسے آج خود کو بدل آئے ہو سکتا ہے کل کو اپنے گھر والوں کو بھی بیچ دو۔ میرا بہنوئی مجھے کھری کھری سنا کر ساری بات بتاتے چپ ہو چکا تھا، جبکہ میری بہن زارو قطار رو رہی تھی۔ اپنی محبت کے سامنے اپنا یہ گھناؤنا چہرہ دیکھ کر میں شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب وہ تو کیا، شاید ہی کوئی لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی۔ میرا دل اس وقت لہو لہان ہو گیا تھا۔ میں واقعی ایک اندھیری کھائی میں گرتا چلا گیا، جہاں سے واپسی ناممکن سی ہو گئی تھی۔ اگر میں چاہتا تو خود کے لیے کچھ اور کر سکتا تھا، پر میں نے غلط راستہ چنا تھا، جس کا انجام بھی میرے لیے غلط ہی ثابت ہوا تھا۔ میرا بہنوئی مجھے ہتکڑی لگا چکا تھا۔ اب نہ جانے کتنی عمر مجھے جیل میں بتانی تھی، پر مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہ تھا، کیونکہ جیسا میں نے کیا تھا ویسا ہی بھگتنا بھی تھا۔ میں اپنی محبت سے، اپنی بہن سے معافیاں مانگتا رہ گیا کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ ابھی تو اپنے ماں باپ کو دیکھنا باقی تھا۔ وہ نہ جانے میرے اس برے عمل کو کیسے قبول کرتے، شاید وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہ کرتے۔ جیسے ہی میرے بہنوئی مجھے لے کر جانے لگے، میری بہن ان کے آگے آ گئی اور ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ مجھے معاف کر دیں، ایک آخری موقع دے دیں، اس کے بعد وہ جو چاہیں گے ہو جائے گا۔ میری بہن کی محبت میں مجبور ہو کر میرے بہنوئی نے مجھے ایک آخری موقع دیا، جس پر میں نے ان سے دل سے معافی مانگی
اور اس کام سے توبہ کر کے اپنی تمام آئی ڈیز ڈیلیٹ کر دی۔ میں اب اپنے لیے کوئی بھی غلط راستہ باقی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے توبہ کی تھی، سجدوں میں گر کر اپنے رب سے معافی مانگی تھی تاکہ کبھی بھی اس راستے کا باسی نہ بن سکوں جس نے میری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اب مجھے اپنے لیے محنت سے کمانا تھا، کیونکہ محنت کش انسان کبھی بھی مار نہیں کھاتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔